ایک بات ذہن میں آتی ہے، چلو یہ سب ثابت نہیں، لیکن رات کی فضیلت تو ہے، یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کچھ حد تک، تو فضیلت ہے تو کیوں نہ عبادت کر لیجیے خاموشی میں. چلو مسجد بھی نہیں سجاؤں گا، پٹاخے بھی نہیں، دیے بھی نہیں، کوئی میٹھا نہیں، حلوہ نہیں، نہانا نہیں، کوئی عقیدہ نہیں کہ مردے آتے ہیں، کوئی قبرستان جانا نہیں، کچھ نہیں. تو یہ قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن بالخصوص 15 کو جانا یہ اچھی بات نہیں. روزے رکھنا اچھی بات ہے، بالخصوص 15 کا روزہ رکھنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ تو ایصال ثواب کی منکر ہے، یہ تو فلاں کے منکر ہے، یہ تو نماز کے منکر ہے، یہ تو روزے کے منکر ہے. میرے بھائی تیری بے خوفی کو اپنی جگہ رکھ اور بات کو سمجھ پہلے. میں اس ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں، روزے اور نماز کا منکر نہیں ہوں، جس طریقے پہ ہم کر رہے ہیں اس پہ ہم منکر ہیں، اس کے ہم منکر ہیں کہ وہ سنت سے ثابت نہیں. اور ہر چیز کے قابل قبول ہونے کے لیے شریعت میں حکم خالص نیت اور رسول اللہ کا طریقہ ہونا چاہیے. تو رسول اللہ نے منایا کیا؟ کوئی چراغا کیا کیا؟ کوئی پٹاخے پھوڑے کیا؟ کوئی مسجد سجائی کیا؟ کوئی مخصوص عبادتیں کی کیا؟ کوئی قیام اللیل کیا کہ نہیں؟ تو بھی تیرا کرنا یہ بدعت میں شامل ہے. تو بھائی اب عبادت کر لیے تو کیا ہو، خاموشی میں عبادت کروں گا، اکیلے میں عبادت کروں گا. اگر آپ روز عبادت کرتے ہیں راتوں میں تو اس رات بھی کیجیے، بالکل درست ہے. لیکن اگر روز نہیں کرتے ہیں تو اس کی حکم نہیں، اس کی اجازت نہیں دی جائیں گے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ فضیلت اگر وہ ثابت بھی ہوتی ہے تو فضیلت ہے. اعمال کی بات کر رہا ہوں. کیا منایا؟ صحابہ نے کبھی منایا؟ خلفائے راشدین 30 برس زندہ رہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیا منایا؟ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوا، 100 سال میں منائی گئی کوئی ایک رات جس کو یہ لکھا گیا ہو روایتوں میں، آثار میں، تاریخ میں کہ یہ 15 شعبان تھی، صحابہ جاگ رہے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، اکیلے میں عبادتوں کا اہتمام کر رہے تھے، چونکہ اپنے نبی کو انہوں نے یہ کرتے پایا تھا؟ بتائیے نا کوئی ایک روایت. یا برات کی رات تھی، تو برات تو بھول ہی جائے، میں کہہ رہا ہوں نا، دور کے اس کا الفاظ ہی نہیں ہے حدیث کے اندر. قرآن میں الفاظ ہے، وہ بھی سورہ برات میں بس ایک بار آیا ہے، الفاظ ہی نہیں ملیں گے آپ کو، تو رات کا منانا تو چھوڑ دیجیے. تو یہ کوئی رات ثابت نہیں. آپ اسلام رات میں جاگتے تھے نا، تو روز رات جاگتے تھے میرے بھائی، آپ پر تہجد فرض تھی اور آپ ہر رات جاگتے تھے، اور صحابہ میں سے اکثر صحابہ راتوں میں جاگ کے عبادت کرتے تھے، بہت کم تھے جو رات میں عبادت نہیں کرتے تھے. تو پھر تم کہاں سے 15 کو خاص کر رہے ہو؟ ٹھیک، یہ تو بالکل عام بات تھی صحابہ کی. تو کوئی منانا یہ درست نہیں، یاد رکھ. تو اس رات کا منانا بدعت، اس رات میں کوئی خاص اعمال نہیں ہے. اس رات کی اگر فضیلت بھی ثابت ہے تو منانا ثابت نہیں ہے. کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی فاتحہ، کوئی مردوں کا آنا، کوئی قبرستان کی زیارت کرنا یہ ثابت نہیں اور درست نہیں ہے. اگر کوئی کہے کر لیے تو کیا ہوا، تو بہرحال پھر تو اسلام کا بیڑا، شریعت کا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. ہر چیز میں کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھ لی تو کیا ہوا. تسبیح آپ نے 33 بار بتائی نا سورہ، وہ جو تسبیح فاطمہ ہے 33 کے بدلے 66 بار پڑھ لیں گے، کیا ہوا، ڈبل تو پڑھ رہے نا، کتنا ثواب ملے گا. تو پھر تو اسلام کو وہ اینڈ ہی نہیں ہے، اور مشرکانہ مذاہب اور اسلام میں کوئی حد ہی باقی نہیں رہیں گی، چونکہ کوئی حلال حرام کی حرمت ہی نہیں، جو چاہے کرو، عبادتوں میں جو چاہے کرو، معاملات کوئی لمٹس ہوں گی نا شریعت کی. تو ہوا یہ کہ تم نے ایک ایسی بات کا دعویٰ کیا جو نعوذ باللہ تم دعویٰ کرو، نبی کو بھی نہیں پتہ تھی اور صحابہ کو بھی نہیں، تجھے پتہ چلی اب آ کر. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں کوئی خاص چیز نہیں. اب